محترم دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ظالم بادشاہ، عظیم ماں اور اس کے 7 بیٹوں کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ظلم اور صبر کی ایک عظیم داستان ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان پہلے لوگوں کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی مانند ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت اس ظالم بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ سن کر جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ چھوٹے لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی اشیاء کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ایک تانبے کی دیگ منگوائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا اور اس کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دوں گا، لیکن اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی تمام بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا، اور آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا حشر بھی یہی کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے جو کہ آخر میں ایک ہی رہ گیا ہے، تو اسے تنہائی میں لے جا اور اس سے سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا، عیش و عشرت کرنا، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اسے کہا کہ اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا
اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس احسان کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا کہ میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی اور مجبور کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے سمجھایا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس ماں کے 7 بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا کہ اے ظالم بادشاہ، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور میں نے صبر کیا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کروں، اور اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ میں صبر و شکر کر چکی ہوں، اور خدائے وحید کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس شفاق اور ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی، لیکن انہوں نے ماں سمیت اس رب العزت کے حرام کردہ چیزوں کو بالکل نہیں کھایا۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ محترم دوستو، یہ بنی اسرائیل کی ایک عظیم ماں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ آج کا بیان کرنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔